اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، وہ جو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا وہ اہم ہے، نوٹ کر لو اپنے پاس کرنا چاہتے ہیں تو. باقی یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ سارا کچھ پڑھا بھی ہے، اس کو نا یاد رکھنا ہے تاکہ میں بھولوں نہیں، یاد رہے. آپ نے ربا جو ہے پڑھا ہے، اس کی دوبارہ تیاری بھی کرنی ہے ربا کی نا. ہاں، اس کو ریوائز کر لینا. آپ نے مڈ میں بھی اس کو دیکھا تھا. ربا سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے آئیں گی. جو چیزیں میں نے آپ کو ربا سے ریلیٹڈ بتائی تھی، ربا کہتے ہیں سود کو، اور ربا کہا جاتا ہے اضافی رقم کو. ٹھیک ہے نا، ایکسٹرا منی، اوور منی کو کہا جا رہا ہے. یا ہاں، ربا سود ہے، اس سے اضافی رقم ہے. ٹھیک ہے نا، ایکسٹرا منی جس کو کہا جاتا ہے. یہ تو ورڈنگ کے میننگز ہیں نا، بائی ورڈز. لٹرلی اس کی میننگ جو جنرل ڈیفینیشن ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کو لون دے رہا ہے نا، قرضہ دے رہا ہے، اور اس پر اضافی ایکسٹرا چارج کر رہا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سود کہلاتا ہے. اس کو ربا کہا جاتا ہے، اور یہ سود اسلام میں حرام ہے. اب یہ جو آیت ہے آپ نے وہاں پر پڑھی بھی تھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ ربا کو مٹانا ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اور صدقات کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کسی بھی انکار کرنے والے گناہ گار کو پسند ہرگز نہیں کرتے. اب یہ آیت جو ہے یہ ریلیٹڈ ٹو ربا ہے، یعنی کہ سود سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منع فرمایا ہے، پروہیبیشن اباؤٹ دی ربا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ آیت میں نے آپ کو بتائی تھی. تو اس آیت میں کہا گیا تھا کہ مال کو ڈبل کرنا، ڈبل دگنا کر کے کسی سے بھی ربا سود حاصل مت کرو. اس بات کا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے وہاں آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی بات، کہ جو ہے سود صرف ڈبل کرنا حرام ہے، سنگل لے سکتے ہیں یا ٹرپل لے سکتے ہیں یا 4 گنا یا 5 گنا، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. کیونکہ 1 کا 2 کرنا جب اللہ نے منع کر دیا تو 2 کا 3 کرنا، 4 کرنا تو خود ہی حرام ہو گیا. آٹومیٹیکلی وہ سب کیا ہو گیا؟ حرام ہے، منع ہو گیا. یمحق اللہ الربا، تو اللہ نے سود سے منع کیا. اور اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ربا جو ہے وہ ڈبل کر کے بھی ہرگز مت کھاؤ. اس آیت کا مطلب ہے ڈبلنگ پر، سنگولر، ٹرپل یا اس کے علاوہ وننس پر نہیں ہے، کہ ایک اکیلا سود سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں ڈبل کرنے کے بھی کھانے سے حرام قرار دیا گیا. اچھا، ایک حدیث ہے جو آپ کو بتایا تھا ربا، اس کی 2 ٹائپس ہیں، ربا النسیہ اور ربا الفضل. ربا النسیہ ربا الجاہلیہ بھی تھا، یعنی کہ ادھار کا سود. جب آپ سے کسی نے قرضہ لیا، آپ نے اس سے اضافی رقم چارج کری، تو یہ کیا ہے؟ ادھار ہے، اور وہ اضافی رقم سود ہے، ربا ہے، حرام قرار دیا گیا اس کو. دوسرے ربا الفضل، ٹھیک ہے، ربا الفضل، FADL، فضل اس کو کہتے ہیں. ربا الفضل کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیم کوموڈٹی کا ایکسچینج کرنا، اور اس پر جو ہے کمی بیشی کرنا، اضافی لے لینا یا کم لے لینا، ایکسٹرا لینا یا کم کرنا. اسی طرح کوالٹی کے اندر بھی اور کوانٹٹی کے اندر بھی، ہر اعتبار سے جب کمی بیشی ہوگی اور ایکولیٹی نہیں ہوگی، برابر سرابر نہیں ہوگا. پھر تیسرا، آن دا کیش نہیں ہوگا، آن ون پلیس نہیں ہوگا، یعنی کہ نقد نہیں ہوگا، آن دا اسپاٹ، ایک ہی جگہ پر نقد کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، ایکولیٹی برابر سرابر نہیں ہوگا، تو یہ سود لازم آ جائے گا. سیم کوموڈٹی کے اندر جب بھی ایکسچینج ہوگا، یعنی کہ میں آپ کو کھجور دے رہا ہوں، بدلے میں آپ بھی مجھے کھجور دے رہے ہیں، لیکن کھجور کی ظاہر بہت ساری قسمیں ہیں. تو ایک قسم ایسی ہے جو 1 کلو 5,000 کی ملتی ہے، ایک ایسی ہے جو 100 روپے کی کلو بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تینوں ریکوائرمنٹس کا پائے جانا ضروری ہے. اگر وہ تینوں ریکوائرمنٹس کون سی میں نے بتائی؟ ایکولیٹی، برابر سرابر ہو، آن کیش ہو، آن دا
ون پلیس ہو, ایک ہی جگہ پر آپ نے لین دین کر لیا, نقد کر لیا اور برابر کے ساتھ کر لیا. تو جو 5,000 والی تھی اس کے بدلے آپ نے 100 روپے کلو والی اتنی ہی دی کہ وہ 5,000 کے ایکول ہو گئی, تو یہ جائز ہو جائے گا, ورنہ ناجائز ہوگا. پسا ہوا گندم ہے اور ایک ثابت ہے, جب اس کا ایکسچینج کر رہے ہیں تو ایکولیٹی اور آن دا کیش آن دا ون پلیس یہ ہونا شرط ہے, تو وہ جائز ہوگا ورنہ نہیں. ربا الفضل اسی کو کہا جاتا ہے. اور ربا الفضل کی وہی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی, یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پہلے پڑھا چکا ہوں صاحب. حضرت ان عبادۃ بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدم بید, یعنی کہ وہ 6 چیزیں جس میں ربا الفضل آ رہا ہے, یہ ان سیم کموڈٹی سے ریلیٹڈ حدیث ہے. اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ربا النسیہ ہے. اسی طرح دیکھیں آپ نے بعض ٹرمینالوجیز پڑھی تھی, یہ کہاں پہ پڑھی تھی آپ نے؟ جہاں پر آپ نے اسلامک لا آف کانٹریکٹس پڑھا تھا, اس کے اندر یہ ٹرمینالوجیز گزری ہیں بہت ساری, وہاں پر ایکسپلین کی گئی تھی. ربا الفضل حدیث کی اندر جو آئی ہیں, فضل کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اچھا, اس کے اندر جو ٹرمینالوجیز تھی نا, ان ورڈز کی آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہونا ضروری ہے. دیکھو اس میں ایک تھا بندہ امین. امین کون ہوتا ہے؟ امین وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہے, امانت کی حفاظت کرنے والا ہے. دوسرا اس کے اندر تھا ورڈ کے ضامن کون ہوتا ہے؟ ضامن وہ ہے جو لائبل ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے پاس ضمانت ہوتی ہے. آپ کسی کی ضمانت لیتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی لائبلٹی ہونی چاہیے, تو آپ لے سکتے ہیں, آپ اس کے پھر ذمہ دار بن جاتے ہیں. اجیر کون ہوتا ہے؟ جو اجرت پر کام کر رہا ہوتا ہے, جس کو امپلائی کہا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح حدیث میں ذکر ہے تفاوضوا فإنه أعظم البرکہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اس کے اندر بڑی برکت ہے اگر تم عقد مفاوضہ کرو. عقد مفاوضہ کیا ہے؟ کہ ایکول جو ہے نا تمام شرکا انویسٹ کریں کسی کاروبار کے اندر, سب کا ایکول شیئرز ہوں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقد مفاوضہ کہا جاتا ہے. اور یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ مشارکہ کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے, اور آپ نے وہ سسٹم بھی پڑھا تھا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا تکافل کے اندر, کہ تکافل کا سارا تکافل کا کہہ رہا ہوں, شیئرز کا تمام حساب کتاب کون سی مارکیٹ کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے, جس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ CDC. پڑھا ہے یہ آپ نے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح دیکھو وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی پر اور اچھائی پر ایک دوسرے کے ساتھ آپ مدد کریں, تعاون کریں. یہ حدیث کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ کس معاملے کے اندر آپ نے تعاون کرنا ہے؟ یہ حدیث گزری ہے آپ کی سلائڈز کے اندر, تو وہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ تکافل کے معاملے کو اسی بیس پر جائز قرار دیا گیا ہے. یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق ایک آیت بھی ہے قرآن کی, انما المؤمنون اخوہ, سورہ حجرات میں, بے شک مسلمان سارے کے سارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اس حدیث یہ اس آیت کو لے کر کس ٹرمینالوجی کو جائز قرار دیا گیا ہے اسلامک موڈس آف فائنینس کے اندر؟ تکافل کو, شیئرز کو, مرابحہ کو, یا مشارکہ کو؟ دیکھیں قرآن میں ذکر ہے انما المؤمنون اخوہ, بے شک مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں. اس آیت کے تحت کس ٹرمینالوجی کو اسلامک موڈس آف فائنینس میں آپ نے پڑھا ہے؟ اس کے اندر کون سے معاملے کو جو ہے حلال قرار دیا گیا اس آیت کو لے کر؟ نہیں, آپ نے پڑھا ہے تکافل کو, تکافل کو حلال قرار دیا گیا. یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہیں, ورنہ تکافل جو ہم کفالہ لیتے ہیں نا, یعنی کہ کسی چیز کی انشورنس, اسلامک انشورنس جو ہوتی ہے اس کو تکافل کہا جاتا ہے. ربا جو ہے اور اس کی اقسام جو ہیں, ربا آپ کو پتہ ہے حرام ہے, ایکسس, انکریز اور ایڈیشن کا معاملہ ہوتا ہے. ڈیپٹر جس کو قرض دیا گیا اس سے آپ اضافی رقم چارج کر رہے ہوتے ہیں. پھر ربا کی ٹائپس بھی لکھ دو, یہ بھی صحیح ہے. ٹریڈ اینڈ انٹرسٹ
اس کے درمیان فرق کیا ہے, ڈفرینشیٹ بٹوین ٹریڈ اینڈ انٹرسٹ. کاروبار کیا ہے وہ آیت لکھو, اس سے سمجھاؤ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اور اللہ چاہتے ہیں کہ صدقات پھیلیں, ٹھیک ہے, کاروبار پھیلے, لیکن ربا سود جو ہے یہ رک جائے اور حرام قرار دے دیا گیا اور اس کو بند کر دیا جائے. یہ اللہ بھی چاہتے ہیں, اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ جو ہے وہ حرام کام میں پڑے. تو انٹرسٹ کو اللہ ہی منع کرتے ہیں, اور کاروبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کر کے دکھایا, ثابت کیا کہ اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں. اسی طرح پھر آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, میں نے آپ کو بتا دیا تھا. پھر ربا کی اقسام اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ حدیثوں سے, اور وہ جو میں نے آپ کو قرآنی آیت بھی بتائی اس کے مطابق ربا النسیہ ربا الفضل کو ڈیفائن کرو. بیت المال کا رول کیا ہے اسلام کے اندر, اور بینکاری کے نظام کا کس طریقے سے اس کے ذریعے سے آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. بیت المال کیا ہے, ایک اسلامک اسٹرکچر ہے, اور اس کے تھرو جو کام ابھی یہ بینکنگ کا نظام کر رہے ہیں یا اور نظام رفائی ادارے کر رہے ہیں, یہ سارا نظام اسٹرکچر سارا کا سارا بیت المال کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور اسلامک فنڈنگ وہیں پر ہوتی ہے, زکوٰۃ وہیں جمع ہوتی ہے, اور وہاں سے ہر مدد کی جاتی ہے. جتنے بھی مستحقین ہیں وہ 8 مصارف زکوٰۃ جو میں نے آپ کو بتائے بھی تھے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے. تو بیت المال کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے, اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, اسلامک ویز وائز اس کا کیسے جو ہے رول ماڈل وہ بنتا ہے, کیسے مینجمنٹ, کیسے مینجمنٹ سسٹم اس کا چلتا ہے, یہ سارا کچھ. اسی طرح تکافل کیا ہوتا ہے, تکافل پالیسیز کیا ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر, خصوصاً میزان بینک کے اندر. کفالہ پالیسی کن کن چیزوں کے اندر اس کا اسٹرکچر اس وقت امپلیمنٹ ہے, لاگو ہے, چل رہا ہے, اور کن کن کنڈیشنز کے اندر وہ پالیسی دی جاتی ہے, جائز ہے, اور کن کے اندر منع ہے. اسی طرح اسلامک موڈس آف فائنینس کون کون سے ہیں, آپ نے بہت سارے پڑھے, بے مشارکہ, مداربہ, مرابحہ, تکافل, امانت, کئی سارے آپ نے پڑھے. تو ان کو آپ ڈیٹیل میں جو ہے نا ڈیفائن کرنا چاہیے. لاسٹ کیا ہے, ڈائمینشنگ مشارکہ. ڈائمینشنگ مشارکہ کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایسے اثاثے یا جائیداد جس میں لوگ مشترک ہوتے ہیں, مشارکہ سسٹم ہوتا ہے, لیکن اس میں وہ ایک دوسرے سے اس بات کا وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, آپ کے حصوں کو خرید لیں گے. کل کو اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہے یا کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے تو ڈائمینشنگ مشارکہ کیا ہے کہ اس کی جگہ دوسرا بندہ اس کے حصے بائی کر لے گا, خرید لے گا. وہ تو جو بھی ان کا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ریٹ طے ہو جاتا ہے. لیکن اصل یہ پالیسی ہے کہ جب بھی مشارکہ کے اندر جہاں پر جوائنٹ وینچر سسٹم ہوتا ہے, بہت سارے شریک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگ ایک کاروبار کے اندر شریک ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر دوسرے کو یہ ایشورٹی دلانا کہ یار آپ اگر اس کاروبار سے نکلنا چاہتے ہیں تو راستہ ہے, آپ کے شیئرز ہم خرید لیتے ہیں. وہ پہلے سے ضامن بن جاتے ہیں ان کے شیئرز خریدنے کا, ان سے پرومس کر لیتے ہیں, وعدہ کر لیتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن کو کیا کہا جاتا ہے, ڈائمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم.